الفجر وليال عشر والشفع والوتر والصلاة والسلام على سيد الحادين إلى محاسن الأفعال أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. آج کا ہمارا سبق سورۃ الفجر کی تفسیر پڑھنا ہے. فجر کہتے ہیں پھوٹنا. جب صبح فجر کہتے ہیں صبح کی جب روشنی پھوٹتی ہے اسے فجر کہتے ہیں. تو فجر نماز کا نام بھی ہے فجر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں یہ قسم بہت بڑی نہیں ہے عقل مند والوں کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے یہ جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں کیا یہ اہمیت نہیں رکھتی؟ جو عقل والے ہیں ان کے ہاں ان قسموں کی کیا اہمیت نہیں ہے؟ فجر کی قسم. اس میں مفسرین نے بیان کیا ہے، بعض تو بیان کرتے ہیں کہ یہ فجر ایک خاص دن کی فجر ہے، لیکن بہتر بات جو معلوم ہوتی ہے کہ ان میں خاص جو ہے رکھیں گے تو معنی محدود ہوتا ہے. ہمیں معنی کو محدود نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ نے اس معنی کو اگر محدود نہیں کیا تو ہمیں بھی محدود نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بھی اس معنی کو اوپن رکھنا چاہیے اور عام رکھنا چاہیے. ہر فجر مراد ہے. جیسے فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس کو حاضر ہوا جاتا ہے، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وَإِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، فجر کے وقت اٹھنا بہت مشکل کام ہے. تو فجر اور عشاء کے بارے میں فرمایا کہ منافقین کے لیے 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، فجر اور عشاء. اور فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کا ثواب کتنا ہے، لَآتَوْا وَلَوْ عَلَىٰ حَبْوًا، وہ ضرور بضرور آئیں اگرچہ وہ گھٹنوں کے بل چل کے آئیں. گھٹنوں کے اوپر ان کو چلنا پڑے تو پھر بھی آئیں. آج ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں لیکن پھر بھی نہیں آیا جاتا. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم. اس 10 راتوں کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں، ایک تو 2 رائے ہیں. ایک ذوالحجہ کے 10 پہلی راتیں، اور دوسری ہے کہ رمضان المبارک کی آخری جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں. اس سے دونوں مراد لی جا سکتی ہیں. ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور رمضان المبارک کے جو آخری 10 راتیں ہیں وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں. واللیل اذا یسر، اور رات، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا بنا رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں جفت. میاں بیوی اسی طرح ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے ہیں، جوڑا بنا دیا ہے. اور وتر، وطر ہے. ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ بھی وطر ہے، اللہ وطر کو پسند کرتا ہے. اللہ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے. تو وطر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور شفع سے مراد ہر وہ چیز جو جوڑے جوڑے ہے. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب چلتی ہے. چلنے سے مراد جب رات گزر رہی ہوتی ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، پھر ساری قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا یہ قسمیں معمولی بات ہیں؟ میں نے عرض کی تھی کہ قسم اٹھانا مجھ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. کیوں؟ انسانوں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. ہمارا اعتماد نہیں ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا اعتماد نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پھر قسم اٹھاؤ. اللہ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ جب قسم اٹھائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں بات آ رہی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اب پوچھ لیا کیا یہ قسم عقل والوں کے لیے معمولی ہے؟ نہیں، معمولی نہیں ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے
کیسے اللہ نے عاد والوں کا حشر کیا، قوم عاد کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ ارم ذات العماد، جو ارم نام ہے، ارم قوم، ذات العماد جو ستونوں والے تھے، اتنے لمبے قد ان کے، اتنے لمبے قد کہ فرمایا اللہ لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسا پوری دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اتنے مضبوط جسموں کے مالک تھے، درختوں کو پکڑتے تھے، بڑے بڑے درختوں کو ہاتھوں کے ساتھ اکھیڑ دیتے تھے، درختوں کو پکڑ کے اکھیڑ دیتے تھے۔ سائنسدانوں سے ایک معمہ ہے 7 عجوبے دنیا کے، وہ حل نہیں ہو سکے کہ یہ جو 7 عجوبے ہیں کیسے بن گئے۔ یہ مصر میں اہرام مصر ہیں، یہ اتنے بڑے پتھر اتنی اونچائی میں کیسے پہنچا دیے گئے۔ تو مصری محقق نے ایک تحقیق کی ہے، اس نے کہا ہے کہ جو ارم ذات العماد لوگ تھے، ارم نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا ارم، پھر اس کی جو نسل سے لوگ چلے وہ سارے ارم کہلوائے، اور ان لوگوں کے قد اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے اہرام مصر بنائے تھے۔ یہ مصری تحقیق ہے مصری محقق کی، اس نے یہ کہا ہے، اس کی تحقیق کے مطابق ارم جو عاد قوم تھی ان لوگوں نے یہ اہرام مصر بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود جنہوں نے چٹانوں کو تراشا تھا۔ آج لوگ پہاڑوں میں اوپر مکان بناتے ہیں، غار بنانا اور پہاڑوں کو تراش دینا کیسی کاریگری کا کام ہے، کس قدر مشقت کا کام ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ میخوں والوں سے مراد ایک تو کہتے ہیں کہ جو جس کی سلطنت بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کی سلطنت بہت مضبوط تھی، اور دوسری اس میں یہ ہے کہ جب وہ سزا دیتا تھا تو وہ کیل ٹھونک دیتا تھا، میخیں ٹھونک دیتا تھا، ان کو چڑھا دیتا تھا سولی کے اوپر۔ اور فرعون کے بارے میں روایات میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی آسیہ کو بھی جب مارا تو زندہ کو کیل ٹھونک دیے، زندہ ہی کو کیل ٹھونک دی، اور اس نے کہا کہ میں کفر نہیں کر سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، مرد کئی کامل ہوئے ہیں لیکن عورتیں بہت کم کامل ہوئی ہیں، ان میں سے تھی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے سرکشیاں کی شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان لوگوں نے فساد بہت زیادہ برپا کر دیا۔ یہ جو جن کی بات کی جا رہی ہے، عاد والے، سمود، فرعون، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب کا ڈنڈا برسا، پھر تیرے رب کا ان کے اوپر عذاب آیا، پھر روئے چیخے چلائے۔ لیکن جب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب اللہ کی لاٹھی آتی ہے تو اس کی آواز نہیں، اللہ پھر عذاب پوچھتا نہیں ہے۔ پھر اس میں بعض دفعہ نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں، نیک لوگوں کے اوپر بھی عذاب آ جاتا ہے بعض دفعہ۔ ان ربک لبالمرصاد، لوگوں یاد رکھو بے شک تمہارا رب تمہاری گات میں ہے۔ گات کہتے ہیں مرصد، گات لگانے کی جگہ۔ گات دشمن لگاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے چھپ کے، اور جب دشمن آتا ہے تو اس کے اوپر اچانک حملہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں واچ کیا جا رہا ہے، تمہیں دیکھا جا رہا ہے، اور تمہارا رب تمہاری گات میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب انسان کو اللہ تعالیٰ ابتلاہ ربہ، اس کو مبتلا کرتا ہے، اس کو آزمائش کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي، جب مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے تو انسان کہتا ہے اکرمنی، میرے رب نے میری بڑی تعظیم کی۔ لیکن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، یا اسے نقصان ہو جاتا ہے، یا پھر انسان کو ناکامیاں ہوتی ہیں تو انسان کیا کہتا ہے؟ ربی اہاننی، میرے رب نے میری اہانت کر دی ہے۔ بڑے بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہے جب اس کو خوشی ملتی ہے تو اتراتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، جب غم آتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ لیکن جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ نہیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں،
جب خوشی ملتی ہے تو تکبر کرتے ہیں، اور جب غم آتا ہے تو اللہ سے شکوے کرتے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر سے رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ہمیں نصیحت کیجئے، انہوں نے کہا نصیحت پوچھتے ہو تو نصیحت کرتا ہوں، جب اللہ کی مخلوق کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کرنا، اللہ کا مخلوق کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کرنا، اور جب اکیلے ہوں تو کوئی بات چھوڑنی نہیں، اے اللہ کمزور ہوں، الہی گنہگار ہوں، الہی لاچار ہوں، لیکن مخلوق کے سامنے اللہ کا شکوہ مت کرنا۔ مخلوق کو نہیں کہنا کہ میری پوری، مجھے غریب ہوں، کمزور ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگوں سے شکوہ نہیں کرنا، رب سے شکوہ کرنا ہے، اور تنہائی میں اکیلے سب کچھ رب کو بتا دو، کمزور بھی ہوں، غریب بھی ہوں، فقیر بھی ہوں، لیکن لوگوں سے شکوہ نہیں کرنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی ایک جو فطرت ہے ظاہری طور پہ، جب اس کے اوپر نعمتیں آتی ہیں بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب نعمتیں چھن جاتی ہیں یا مشکل حالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے لگ جاتا ہے۔ امام سعدی سے کسی نے پوچھا شکر ادا کرنے کے بارے میں، زندگی کے بارے میں کیسی چل رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے، لیکن زبان شکوے سے باز نہیں آتی، اتنی نعمتیں کھائی اللہ کی۔ ہاں تو عزیزان گرامی، یہاں کہنے کا مقصد یہ کافر لوگوں کی نیچر بیان ہو رہی ہے، عام انسان کی۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بات کی ہے، ڈرنے والوں کی، وہاں لفظ بولا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندو۔ اور جب انسان کی بات کی تو انسان کی بات کی جب یہ خواہش کا پتلا بن جاتا ہے، جب خواہش کا پجاری بن جاتا ہے تو پھر انسان کہا، لیکن جب کہا کہ خاص بندوں کی بات کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا عبادی، میرے بندے۔ تو یہاں انسان کہا گیا، مطلب انسان کی نیچر یہ ہے، لیکن اسلام کو اس کے اوپر نافذ کر کے اپنی فطرت کو چینج کر دینا ہے، اپنی فطرت کے اوپر جو فطری خواہشات ہیں ان کو دبا دینا ہے۔ کب؟ جب اسلام کی روشنی آ جاتی ہے، جب علم آ جاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، تمہیں صرف مال کی حیرت سے ہے، مال کی وجہ سے تمہارا سٹیٹس ہے، تم مال کو دیکھتے ہو، دولت کو دیکھتے ہو، کپڑوں کو دیکھتے ہو، ڈگریز کو دیکھتے ہو، انسان کو نہیں دیکھتے، تم غریبوں کی قدر نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم لوگ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر ابھارتے نہیں ہو، کسی کو کہتے نہیں ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال کھا جاتے ہو۔ آج ہمارے ہاں کیا ظلم ہے، بیٹی کو جہیز دو اور پھر اس کو میراث میں کچھ حصہ نہیں دینا۔ ہندوؤں والی رسم وراثت میں اسے حصہ نہیں دیتے، اور بہنیں جو ہیں خواتین، وہ بھی نالج کی کمی ہے، وہ سمجھتی ہیں میرا بھائی چھوٹ جائے گا، بھائی اس کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کھا جاتے ہو، جو اللہ نے حصہ دیا ہے تم اس کا حق کھا جاتے ہو، اتنا ظلم کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ کَلَّا، ہرگز نہیں۔ اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے قطار اندر قطار جب آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو جب لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ذِكْرَىٰ، یہ جہنم کو دیکھ کے، فرشتوں کو دیکھ کے پھر انسان کہے گا، ذکر کرے گا، پھر نصیحت حاصل کرے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ ذِكْرَىٰ، کہاں ہے اس کے لیے نصیحت؟ یعنی ساری چیزیں دیکھ کے پھر کہے گا اوہو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، الہی میں تجھ سے ڈرتا ہوں، الہی میرا مال بھی وقف ہے، میری اولاد بھی وقف ہے، میرا مرنا جینا سب کچھ تیرے لیے، دیکھ کے ہی مان لایا تو کیا لایا۔ باتیں یہاں بہت ہیں، ایک نکتہ ہے سمجھنے والا، ذرا سمجھیے گا۔ سائنس کہتی ہے، سائنس جو ہے، سائنس کہتی ہے جو 5 سینسز سے سمجھ آتا ہے ہم وہ مانیں گے سائنسدان، اور سائنس سے متاثر ہمارے نوجوان اور ہمارے اسکالرز، ہمارے لوگ سائنس سے متاثر وہ کیا کہتے ہیں
5 سینسز سے جو سمجھ آئے گی وہ ہم مانیں گے، جو 5 سینسز سے سمجھ نہیں آئے گی ہم مانیں گے نہیں۔ 5 سینسز مراد آنکھوں دیکھی چیز ہو، کانوں سنی ہو، اور ہاتھ کے ساتھ ٹچ کریں تو پتہ چلے یہ پلاسٹک ہے۔ عزیزو یہ سائنس کہتی ہے، قرآن نہیں کہتا۔ سائنس جو ہے قرآن کے تابع ہے، قرآن سائنس کے تابع نہیں ہے۔ دیکھ کے تو کافر بھی ایمان لے آئیں گے، دیکھ کے تو کافر بھی ایمان لے آئیں گے، جب ثبوت مل جاتے ہیں سارے، وہ تو سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، ہم سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ تم غیب کے اوپر ایمان لاؤ۔ اگر ہم نے ساری چیزیں دیکھ لینی ہیں تو پھر غیب کیا ہوا؟ میری بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی لاجک ڈھونڈو، لاجک ڈھونڈو۔ بھئی اللہ کے بندو ٹھیک ہے لاجک ڈھونڈو، جتنی سمجھ آ گئی عمل کرو، جس کی نہیں سمجھ آتی کچھ اللہ کے اوپر رہنے دو۔ ہماری عقلیں اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم ساری چیزیں اللہ کی سمجھ سکیں۔ یہاں دیکھیں ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب فرشتے آئیں گے، جب اللہ تعالیٰ آئیں گے، اب یہاں بھی بعض لوگوں نے عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کی، عقل کو قرآن کے اوپر تھوڑا اہمیت زیادہ دی، کہتے ہیں جی وہ جا ربو کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم آئے گا، حالانکہ یہاں واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ جیسے وہ اللہ کو پتہ ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے آئے گا۔ تو دیکھ کر تو کافر بھی ایمان لے آتے ہیں، اگر ہم نے پریکٹیکل کر کے، پریکٹس کر کے اور ساری چیزوں کو ثبوت کر کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی ہمیں معجزہ نظر آئے تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ بھئی یہ تو ابو جہل نے بھی کہا تھا، یہ تو کافروں نے بھی کہا تھا، یہ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، یہ تو سب لوگوں نے کہا تھا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کے بچڑے کو معبود بنا لیا جو سامنے آواز نکالتا تھا۔ انسان دراصل ظاہر پرست ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، جہنم کو دیکھ کے ایک کیڑے سے ڈر جاتا ہے، لیکن رب کے قرآن پڑھ کے رب سے نہیں ڈرتا۔ وجہ یہ کہ اس کو یقین نہیں آتا، غیب کے اوپر اس کا یقین نہیں ہے۔ تو عزیزو میری بات کو ذرا سمجھیے گا، میرے نقطے کو ذرا سمجھیے گا۔ جو سائنس کہتی ہے، سائنس ثابت کر دے بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم سائنس کے تابع نہیں ہیں۔ ہم وضو اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے طہارت ملتی ہے، ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ بیسٹ ایکسرسائز ہے، ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب بیسٹ ایکسرسائز ہو گئی زبردست، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ایکسرسائز کے لیے کوئی نماز پڑھے گا کیا اسے ثواب ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو غیب کے اوپر ایمان لانا ہے ہم نے اللہ کو مانتے ہوئے۔ اللہ نے کہا غیب کے اوپر ایمان لاؤ۔ بھائی جو چیز نظر آ گئی وہ تو غیب نہیں ہوتی، غیب تو وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو دیکھ کے سارے لوگ ایمان لے آئیں، کہیں گے یقول، وہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس دن کوئی بھی اللہ جیسا عذاب نہیں دے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ جیسا باندھنا کوئی نہیں باندھے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف لوٹ جا راضی خوشی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامت میں اس کی وضاحت کی ہے، نفس کے بارے میں، دل کے بارے میں۔ نفس جو ہے ہمارا دل، اس کے 3 حصے ہیں، آپ یہ کہہ لیں 3 اس کی حالتیں ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ ملامت کرتا ہے انسان کو، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تو نفس امارہ جو ہے وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بھئی تم نے کیسے اتنے بڑے فتنے سے کیسے بچ گئے؟ انہوں نے کیا کہا؟ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں یہ نہیں کہتا میں بہت اچھا ہوں، میں اپنے نفس کو یہ نہیں کہتا میرا نفس بڑا اچھا ہے، کیونکہ نفس تو گناہ کا حکم دیتا ہے۔ دل میں ایک حصہ ہوتا ہے جو نفس امارہ ہے، نفس امارہ،
جو گناہ کی دعوت دیتا ہے. اب لوگوں کو پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی دفعہ چاک کیا گیا؟ شق صدر 2 دفعہ. 2 دفعہ نبی کریم، سب سے پہلا آپریشن جو ہے دل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا، اور 2 دفعہ چاک کیا گیا. ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5 سال کی ایج تھی، اور دوسرا جب معراج کے اوپر جانے لگے. کیوں کیا گیا؟ کسی کو پتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا گیا، اور جو وہ دل کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے نفس امارہ کا، اس کو کاٹ دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ حصہ تھا، اور احادیث میں آتا ہے جب شق صدر کیا گیا وہ نکال دیا گیا. تو دل کا ایک حصہ نفس امارہ جو گناہ کی دعوت دیتا ہے، ایک ہے نفس لوامہ جو انسان کو کہتا رہتا ہے نہ کر نہ کر نہ کر، گناہ نہ کر، اور ایک ہے نفس مطمئنہ اطمینان والی جان. یہ اس وقت انسان کے دل کی حالت بنتی ہے جب یہ گناہ سے شدید نفرت کرتا ہے. نیکیاں کرتا ہے تو اس کو تسکین ملتی ہے، پھر اس کو میوزک سے نہیں، پھر اس کو قرآن پڑھنے اور سننے سے روحانی غذا ملتی ہے. جب یہ سچویشن بنتی ہے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تو نفس مطمئنہ کے لیے فرمایا گیا اس کو جب اس کی جان نکالی جائے گی اس کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور اسے رب جہاں جائے گا، قبر میں جائے گا، سلام کیا جائے گا، اس کو پروٹوکول دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. یہ وہی بات کی جا رہی ہے، حساب کتاب ہوگا، اسے اسپیشل پروٹوکول دیا جائے گا. جب جنت میں جائے گا اس کو اسپیشل پروٹوکول کیا جائے گا. فادخلی فی عبادی، کہا جائے گا میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ ہے نفس مطمئنہ. آج کے سبق کا جو سمری ہے، جو خلاصہ ہے، اس میں اور 30ویں پارے میں جتنا بھی ہے زیادہ تر ایک بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے قسمیں اٹھا کے سوال کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اوپر دلائل دیے ہیں کہ اللہ ہے. اللہ کے اوپر یقین رکھنا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک بندہ مناظرہ کرنے کے لیے آیا جو کمیونسٹ تھے، مانتے نہیں تھے کہ اللہ بھی ہے، کہہ رہے تھے خود بخود چل رہا ہے سارا سسٹم. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اچھا پہلے میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں، مناظرہ بعد میں کریں گے. کہتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک کشتی ہے، وہ دریا کے کنارے اس طرف آتی ہے، خود بخود سامان اس کے اوپر لادا جاتا ہے، اور پھر دوسری طرف جاتی ہے اور خود بخود وہ سامان اتر جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ بار بار یہ کشتی کر رہی ہے، ایک طرف آتی ہے اور خود بخود سامان اس کے اوپر لادا جاتا ہے، بندے نہیں ہیں، اور جاتی ہے دوسری طرف اور خود بخود اس کے اوپر سامان لادا جاتا ہے. وہ کمیونسٹ کہتا ہے داہریہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کسی چیز کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے. کہتا ہے امام صاحب آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں او اللہ کے بندے، مناظرہ ختم. اگر ایک کشتی کے اوپر خود بخود سامان سوار نہیں ہو سکتا، اس میں اتارنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، اتنا بڑا سورج، چاند، یہ نظام شمسی خود بخود کیسے کام کر رہے ہیں؟ ان کے پیچھے بھی تو اللہ ہے، ان کے پیچھے تو رب العالمین ہے. تو مان گیا خود بخود.